مرحبا 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 مرحبا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت اور ایک انعام ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر رسول پر تشریف لے گئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ دیکھتے ہیں کہ پورے مسلم معاشرے کے اندر ایک تبدیلی نظر آتی ہے، ماحول کے اندر ایک بدلاؤ نظر آتا ہے۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمۃ، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، اب سے کچھ روز بعد ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فکن ہو چکا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بڑی رحمتوں کا، برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت اور ایک انعام ہے جو اس نے ہمیں عطا کی۔ اس مہینے میں مسلمانوں کے لیے روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ شعبان کی آخری تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی کے اندر موجود ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر رسول پر تشریف لے گئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کا مفہوم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جو رمضان المبارک کہلاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر مسلمانوں پر روزے رکھنا فرض قرار دے دیا گیا، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، غریب پرور لوگوں کی مدد کا مہینہ، اور اس مہینے کے اندر نیکی کرنے کا اجر فرض کے برابر دیا جاتا ہے، اور فرض کا اجر 70 فرائض اور اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے روزہ رکھنا فرض قرار دیا، اور اسی رمضان مبارک کے مہینے میں روزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بندہ مومن جب روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کا روزہ رکھنا میرے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا، یہ دراصل میرے لیے، اور چونکہ میرے لیے روزہ رکھا ہے تو میں ہی اس کا کروں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جب ہم پر سایہ فکن ہوتا ہے تو ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ پورے مسلم معاشرے کے اندر ایک تبدیلی نظر آتی ہے، ماحول کے اندر ایک بدلاؤ نظر آتا ہے۔ مغرب کی اذان اور نماز کے بعد یہ رمضان المبارک کا چاند دکھائی دیتا ہے، اور مسلمان ہیں کہ 1 سے 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز کے اندر وہ مسجد کے جو انسانوں سے اور نمازیوں سے، مسلمانوں سے خالی بظاہر نظر آتی ہے، وہ بھر جاتی ہے، اور صرف فرض ادا کرنے کے لیے عشاء کے نہیں، بلکہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح ادا کرنے کے لیے بھی مسلمان جوق در جوق مسجد کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور کیا بوڑھا اور کیا جوان بچے بھی آپ کو صفوں میں نظر آتے ہیں۔ یہ خاص برکت ہے اس رمضان المبارک کے مہینے کی۔ پھر مسلمانوں کے معمولات زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، نمازوں کے حساب سے ہماری زندگی، ہمارے روز سب گزر رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارا کھانے پینے کا معاملہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی روٹین بدل جاتی ہے۔ سحری کے اندر اٹھنا کہ جب انسان بستر پر آرام کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو بیدار ہونا ہوتا ہے، اور فجر سے پہلے اس کو کچھ کھا پی لینا ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق سحری کرنی ہوتی ہے، اور سحری کر لینے کے بعد پورا دن اسے اپنے آپ کو بھوکا بھی رکھنا ہے، پیاسا بھی رکھنا ہے، اور ان ساری برائیوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، ان ساری خواہشات آپ سے روک کے رکھنا ہے جو کسی نہ کسی دائرے میں انسان پر جائز ہے، اور ساری برائیوں سے بھی بچنا ہے۔ محترم ناظرین، پھر یہ افطار کا وقت آتا ہے تو آپ اس وقت روزہ افطار کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق اس خوشی کو حاصل کرتے ہیں جو افطار کی خوشی کہلاتی ہے۔ یہ جو معمولات زندگی میں تبدیلی آتی ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک خاص پیغام اس کے اندر رکھتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ یہ وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے
کہ جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا. میں نے آپ کے سامنے ابھی آیت تلاوت کی نا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. اور یہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اور وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب ہے، اور کھول کر رکھ دینے والی، فرق کو کھول کر واضح کر دینے والی کتاب. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ پیغام بھی دے رہا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق قائم کیا جائے، جو اس رمضان کا خاص پیغام. اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا ہے. اور یہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہونے والا قرآن مجید جس طریقے سے ہمارے رمضان نے آنے کے بعد ہمارے معاملات زندگی تبدیل کر لیے، تو تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اس رمضان میں تعلق قائم کیا جائے، اس سے رہنمائی لی جائے، تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی تبدیلی واقع ہو جائے، ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایک بڑی تبدیلی واقع نظر آئے. اور حقیقت تو یہی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے ایک تربیت کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے بڑی رحمتوں کا معاملہ اور بڑی نعمت کا معاملہ کیا. اور وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور برائی کی طرف جانا اور رغبت حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کے جو ہمارا اصل مقام اور مستقر اور مقام ہے، عارضی ٹھکانہ بھی بہترین وہی ہے اور مستقل ٹھکانہ بھی بہترین وہی ہے. اس جنت کو مومنین کے لیے آراستہ اور فراستہ کیا جاتا ہے، تو سجایا جاتا ہے کہ روزہ دار اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھیں گے، اس سے اجر طلب کرنے کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کریں گے، اپنے نفس کی خواہش کو دبا کر رکھیں گے، اپنے نفس کو ماریں گے، اور اس کی جنت کے طلبگار بنیں گے، اور اس کی جنت میں داخل ہونے کا پروانہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. محترم ناظرین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ کہ جس میں روزے فرض کیے گئے، یہ روزہ کیا ہے؟ یہ ایک مشکل دور کے لیے، مشکل حالات کے لیے تیاری کا ایک کیمپ ہے. یہ 30 دن کا ٹریننگ کیمپ ہے جو مسلمانوں کو اللہ رب العالمین اس سے گزارنا چاہتے ہیں، تاکہ مشکل حالات کے لیے مسلمان تیار ہو سکیں، استقامت دکھا سکیں، اللہ کے راستے میں صبر اور پابندی کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، ڈٹ سکیں، حق کے راستے پر دین کے ابلاغ کے لیے، دین کی تنفیذ کے لیے جد و جہد درکار ہے، وہ جد و جہد کر سکیں، ساری رہے. اور ہمارے نوجوان نسل اور ہمارے بچے جو ہمارے لیے اثاثہ ہیں، اس امت کا اثاثہ ہیں، ان کی تربیت کا اس میں سامان ہو سکے اور ہم اپنے لیے کچھ توشہ آخرت بنا سکیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کو، رمضان کو، ہماری نجات کا، ہماری مغفرت کا، جہنم سے نجات کا اور جنت کو حاصل کرنے کا پروانہ حاصل کرنے کا باعث اللہ تعالیٰ اس رمضان کو بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ رب العالمین اس رمضان مبارک میں ہمارے قیام کو، ہمارے طعام کو، ہمارے روزے کو، ہماری سحری کو، ہماری عبادات کو، ہماری نمازوں کو، ہر عمل کو اپنے لیے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین.